دی ایکلپس سورج گرہن ریٹن بائی ورجینیا وولف۔ مضمون کا اردو میں خلاصہ۔ یہ مضمون سورج گرہن کے منظر کو پیش کرتا ہے جو مصنفہ نے بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے، کیونکہ مصنفہ بہت گہرا مشاہدہ رکھتی ہے۔ وہ اپنے تاثرات کو خوبصورت انداز میں پیش کرتی ہے۔ اس نے انگلینڈ کے شمالی علاقہ میں ہونے والے سورج گرہن کا آنکھوں دیکھا حال بیان کیا ہے۔ مصنفہ بتاتی ہے کہ اس بات کا اعلان کیا گیا کہ ماہ جون کی مخصوص صبح کو مکمل سورج گرہن ہوگا اور یہ انگلینڈ کے شمالی علاقے میں واضح طور پر دکھائی دے گا۔ اس خبر نے سارے ملک کے لوگوں میں کھلبلی مچا دی۔ لوگوں میں اس بات کا اشتیاق پیدا ہوا کہ وہ چمکتے ہوئے سورج کو ایک سیاہ گولے میں تبدیل ہوتا ہوا دیکھنا پسند کریں گے، اگرچہ اس سورج گرہن کے منظر کا دورانیہ صرف 24 سیکنڈ تھا۔ اس رات کی صبح کو لوگوں نے سڑکوں اور ریل گاڑیوں کے ذریعے ملک کے شمالی حصے کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا۔ مصنفہ خود بھی اپنے ساتھیوں سمیت ایسٹرن ریلوے اسٹیشن پر پہنچی تاکہ شمال کی طرف روانہ ہونے والی گاڑی میں سوار ہو سکے۔ یوں لگتا تھا جیسے پورا ملک حرکت میں آ گیا ہو۔ اس رات لوگ سونا بھول گئے۔ سب لوگ طلوع آفتاب کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ لوگوں نے اپنی تمام دوسری دلچسپیاں اور سرگرمیاں ترک کر دی تھیں۔ تمام شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے ہر مزاج کے لوگ دیہاتی علاقہ میں ایک کھلی جگہ پر جمع ہو رہے تھے تاکہ سورج گرہن کے منظر کو صاف صاف دیکھ سکیں۔ انہیں اعلیٰ صبح سردی کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ سب لوگوں کی نگاہیں آسمان پر لگی ہوئی تھیں اور یوں لگتا تھا جیسے وہ اپنے گرد و پیش سے بالکل بے خبر ہو چکے تھے اور ایک دوسرے سے رابطہ ختم کر چکے تھے۔ تمام سڑکیں اور پہاڑیاں لوگوں سے بھری پڑی تھیں۔ جب لوگوں کا ہجوم کسی گھر کے قریب سے گزرتا تو کسان بھی چپکے سے باہر نکل کر اس جلوس میں شامل ہو جاتے۔ دیہاتی خواتین کھڑکیوں سے جھانکتی ہوئی دکھائی دیتی تھیں اور ان کا لوگوں سے مذاق جاری تھا جو اتنی دور سے سورج گرہن کا منظر دیکھنے آئے تھے۔ سب لوگ ساکن کھڑے ہو کر مشرق کی جانب اس طرح ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے تھے جیسے انسان نہیں مجسمے ہوں۔ ان لوگوں کے لیے سورج ایک سٹیج ایکٹر کی حیثیت اختیار کر چکا تھا اور وہ اسے سلام کرنے کے لیے جمع ہو رہے تھے۔ سورج کو گرہن لگنے کی توقع نے ان تمام لوگوں کو ایک حیران کن طریقے سے یکجا کر دیا تھا۔ ان کی انفرادیت ختم ہو چکی تھی اور سب کے سب فطرت کے پجاری کی حیثیت اختیار کر چکے تھے۔ جوں جوں سورج کے طلوع ہونے کا وقت قریب آتا گیا تو ہر چیز زرد دکھائی دینے لگی۔ دیہاتی گھر، کھیت اور پھول سبھی بے رنگ ہو گئے۔ آخر کار سورج طلوع ہو گیا۔ سورج کی سنہری کرنیں زمین پر موجود ہر چیز کو روشن کر رہی تھیں۔ جو ہی سورج اپنی پوری آب و تاب سے نمودار ہو گیا تو زمین پر موجود ہر چیز اپنے قدرتی رنگ میں دکھائی دینے لگی۔ گرہن لگنے سے پہلے سورج بادلوں کے ٹکڑوں میں سے تیزی سے دوڑتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے سورج زمین پر موجود لوگوں کو صاف طور پر نظر آنے کے لیے بادلوں کے خلاف جدوجہد کر رہا ہے۔ آخر کار سورج گرہن کا مقررہ وقت آ پہنچا۔ لوگ اپنی اپنی گھڑیوں پر سیکنڈوں کے گزرنے کو نوٹ کرنے لگے۔ انہوں نے حفاظتی چشمے لگا کر سورج کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ اچانک سورج کھوکھلا ہو گیا اور پھر باریک قوس کی طرح ہو گیا اور پھر یہ مکمل طور پر سیاہ ہو گیا۔ ابھی تک سورج بادلوں کو چیرتا ہوا اور ان کے پیچھے سے دوڑتا ہوا دکھائی دے رہا تھا تاکہ اپنے آپ کو آزاد کر سکے۔ 24 سیکنڈوں کا متبرک لمحہ شروع ہو چکا تھا۔ لوگوں کو محسوس ہوا کہ سورج شکست کھا رہا ہے۔ زمین پر پڑا ہوا سائے کا پردہ ہر لمحہ تاریک اور گھنا ہوتا جا رہا تھا۔
اس وادی میں موجود ساری چیزیں اپنے قدرتی رنگ و روپ سے محروم ہو رہی تھیں۔ نیلا رنگ جامنی ہو گیا، جبکہ سفید رنگ کی چیزیں خاکستری رنگ کی دکھائی دینے لگیں۔ لوگوں کے گلابی چہرے سبز دکھائی دینے لگے۔ پہلے کے مقابلے میں سردی میں اضافہ ہو گیا۔ لوگوں کو محسوس ہوا کہ کوئی خوفناک، غیر متوقع اور ناگزیر بات ہو گئی تھی۔ سورج اس طرح غائب ہو گیا جیسے کوئی کشتی سمندر میں اچانک الٹ جائے۔ یوں لگتا تھا جیسے دنیا کا گوشت و پوست بے جان ہو گیا تھا۔ سورج ایک ڈھانچے کی طرح آسمان پر لٹکا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ سورج گرہن کا عمل مکمل ہو چکا تھا اور دنیا تاریک اور بے جان ہو چکی تھی۔ اگلے ہی لمحے سورج میں زندگی دوبارہ اود کر آنا شروع ہو گئی۔ اس کی روشنی دنیا کی دوسری جانب سے ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ لوگوں نے سکون کا سانس لیا اور ان کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھرنے لگیں۔ سارا دیہاتی منظر صاف طور پر دکھائی دینے لگا۔ انسانی چہروں، گھروں، کھیتوں اور پھولوں کو اپنے اصلی رنگ مل گئے۔ انسانی تہذیب کو نئے سانچے میں ڈھال دیا گیا۔ زمین دوبارہ ٹھوس اور آباد دکھائی دینے لگی اور اس پر ہر قسم کی سرگرمیاں دوبارہ شروع ہو گئیں۔ مصنفہ نے سورج گرہن کے عمل کو دیکھ کر یہ نتیجہ اخذ کیا کہ زمین کی ساری دلکشی اس کے مختلف رنگوں کی بدولت ہے اور یہ رنگ سورج کے عطا کردہ ہیں۔ اگر یہ خوبصورت رنگ ختم کر دیے جائیں تو لوگ ایسے محسوس کریں گے جیسے وہ ایک خشک پتے پر کھڑے ہوں۔